بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں پر کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے اور لوگ اٹھتے ہیں، اس وقت آسمان سے 2 فرشتے یا کچھ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بندے کے ساتھ رہتے ہیں پورا دن۔ وہ فجر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک وہ فرشتے بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عصر کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے جو فجر میں آئے ہوئے تھے وہ چلے جاتے ہیں آسمان پر عصر میں، اور دوسرے فرشتے عصر کے وقت اس بندے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے رہتے ہیں اگلے دن فجر کی نماز تک۔ جیسے ہی فجر ہوتی ہے تو پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں فرشتے کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح فرشتے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور وہ آ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں اور لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس میں کون مصروف ہے۔ اس کے بعد یہ فوراً ہی جو گھروں پر فرشتے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں آسمانی دنیا پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کہتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، فلاں تیرا بندہ یہ گناہ کام کر رہا ہے، فلاں تیرا یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کر کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بناتا ہے، یعنی کہ اللہ تو جان ہی رہا ہے، جانتے ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں کو بندے کے اچھے برے کاموں پر وہ گواہ بناتا ہے کہ فرشتے بھی جو بھی گواہ ہو جائے قیامت کے دن کے لیے، تاکہ جب بندہ انسان قیامت کے دن جھٹلائے گا کہ اے پروردگار عالم، ہم نے یہ گناہ کام نہیں کیا تھا، تو ان کے لیے وہ فرشتے آئیں گے کہ دیکھو وہ گواہی کے لیے، اور دوسرے جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اعزاز کے طور پر فرشتے ان میں فخر فرماتے ہیں۔ تو یہ فرشتے تو ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہماری جا کر رپورٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، باوجود کہ اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ روزے سے ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں ہوتا ہے، زیادہ تر عورتیں مرد قرآن کی تلاوت رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور فجر کے بعد اکثر اور بیشتر عورتیں مرد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب کسی کو اس حالت میں پاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سے جا کر کہتے ہیں کہ مولا فلاں بندہ ذکر و اذکار میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن اس کا میں شارٹ فارم میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جن لوگوں کو فرشتے اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت اور قرآن میں مصروف ہے۔ اور جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ فجر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک ہماری رپورٹ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر سے فجر تک کی رپورٹ ہماری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ مشغول رہا، مصروف رہا تیرے ذکر میں۔ اسی کے لیے علماء فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس بات کی تاکید آئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، اس کے لیے تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا صبح اشراق کی، تو فجر کے بعد انسان 20 سے 25 منٹ تک جب تک سورج نہ نکل آئے، جب سورج نکلنے سے پہلے تک جب اشراق آپ پڑھیں گے نا، تو اشراق اور فجر کے بیچ میں ذکر میں بندہ مشغول ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے کے لیے فرشتوں کے آنے اور جانے کا، جو رات میں پچھلے دن عصر میں آئے ہوتے ہیں اس وقت جا رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد نئے دوسرے فرشتے فجر کے وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے عصر کے بعد انسان کو ذکر میں مشغول ہونا چاہیے،
خصوصی طور پہ اور فجر کے بعد، تاکہ جو فرشتے آئے اور جو فرشتے جائیں، آنا فرشتوں کا تمہیں ذکر میں دیکھے، جو فرشتے جا رہے ہیں وہ تمہیں ذکر میں چھوڑ کر جائے، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے عمل کے اعتبار سے۔ اور رمضان میں خصوصی طور پر اسی کے اثر کے بعد ذکر اذکار اللہ کا کرے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے عصر کے بعد اور فجر کے بعد۔ تو عام طور سے عورتیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، مردوں کا یہ روٹین بنا ہوا ہے کہ وہ جا کر فجر بعد سو جاتے ہیں، تو مردوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، ورنہ پتہ چلے کہ عورتیں کے فرشتے تو جا رہے ہیں اچھی رپورٹ لے کے، اور اسی گھر میں مردوں کی رپورٹ اتنی خطرناک جا رہی ہے کہ وہ تو بس پڑھے پڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، تو 1 گھنٹہ دے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نہیں سو سکتے، فجر کے بعد تھوڑا دیر رک جائے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد، کیونکہ رمضان کی پوری برکتیں اگر حاصل نہ ہو تو پھر وہ مزہ نہیں ہے۔ اگر پورا آپ مزہ رمضان کا چاہتے ہیں تو پھر پوری برکتوں کو حاصل کریے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل نورانی حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔